سبحان اللہ. الحمد للہ الذی یولج النہار فی اللیل ویولج اللیل فی النہار. والحمد للہ الذی اشرق الذي أظلم الليل وأظهر النهار. حمد اللہ تعالیٰ کی اور نظر حضور قبلہ ناظری سرکار کی. والحمد للہ الذی وفقنا للحضور فی عرس السید محمود شاہ وفی عرس ماجی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الرسل والنبيين وجملة الأخيار وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ڈرتے رہتے ساقیا اہو مست آندے رہنگے چم کے چوکھٹ تیری نو دکھڑے سنا دے رہنگے. اور اے ولی اللہ تے پیارے تے مصطفیٰ دے لاڈلے درتے آون والیانو درتے آون والیانو خیر پاؤں دے رہنگے. اور اللہ اللہ تے بنی شیطان بھی کردار یا پر عشق والے یا رسول اللہ صداں دے رہنگے. رونق بزم عاشقاں مرکز نگاہ دل براں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی پیر سید محمد عارف شاہ صاحب اویسی دامت برکاتکم القدسیہ، جملہ علماء کرام اور احباب اہل سنت و جماعت، عرس عبدین کاملین میں حاضری کا ہم سب کو شرف حاصل ہو رہا ہے۔
قبلہ ناظری سرکار کی نظر کرم ہے، ورنہ علماء کرام کے جمع غفیر میں اپنے آپ کو لب کشائی کے قابل نہیں سمجھتا۔ انہی کے فیض و عنایت سے چند کلمات آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کا آغاز یا حرف ندا کے ساتھ ہوا ہے کہ جس طرح ہر زبان میں بلانے کے لیے الفاظ ہیں، اسی طرح عربی میں بھی مخاطب کرنے کے لیے، بلانے کے لیے کچھ الفاظ ہیں، جن میں سے ایک یا حرف ندا ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے، ان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ابتدا میں جو اس کے مخاطب ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور ان کی ہستیاں پاکیزہ ہستیاں ہیں، اور آج کے دور میں ہم بھی اس خطاب اور ندا کے مخاطب ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالی کی بلند ذات اور دوسری طرف ہم پست لوگ، ایک طرف اللہ تعالی کی پاکیزہ ذات اور دوسری طرف ہم گناہگار کے ہمارا انگ انگ اور بال بال گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کا ہم گناہگاروں سے خطاب فرمانا اس کا بے پایاں انعام و اکرام ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ جو شخص اس خطاب کے لطف کو سمجھ جائے تو اسے دنیا کی اور کوئی نعمت نہ ملے، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، ہمدردی اور غم گساری کے لیے اعزاء و اقربا درد بانٹنے والے نہ ہوں، لیکن اگر وہ اس حرف ندا کے خطاب کے مزے اور نشے کو سمجھ جائیں تو اس کے لیے اس کے لطف میں ساری زندگی گزار دینا کافی ہے۔ وہ کسی بھی نعمت کے بغیر مست ہو کر اس خطاب کے مزے میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور ایمان والے لوگ وہ ہیں جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں۔ بولیے جو صحیح علماء کرام کی بارگاہ میں عرض میں کوشش کروں گا کہ صرف ترجمہ ہی عرض کروں، یہ بھی میرے لیے بڑی سعادت ہے، اور آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔
ایمان ان ضروریات دین کو دل سے ماننے کا نام ہے، یعنی دین میں ایسی ضروری باتیں جن کے بغیر دین کا تصور نہیں ہوتا، ان کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ دل سے تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ضروریات دین کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح ضروریات اہل سنت کو مانے بغیر کوئی شخص سنی یعنی اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا منکر مومن نہیں کافر ہے، اسی طرح ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک ضرورت کا منکر اہل سنت و جماعت میں نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان ضروریات دین کو ایک نقطے میں بند کیا جائے تو محبت مصطفی کریم علیہ السلام کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا جن کا ایمان کامل ہے اور دل و جان سے ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب کے ایسے سچے غلاموں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں ہر اچھا عمل کرنے کو اور ہر برے کام سے بچنے کو۔ فرمایا وہ لوگ کہ جن کا ایمان کامل ہے، ضروریات دین کو وہ دل سے مانتے ہیں، ہر اچھا عمل کرتے ہیں، ہر برائی سے بچتے ہیں۔ مولا کریم ایمان بھی ہمارا کامل ہے، ضروریات دین کے ہم منکر نہیں، سارے اچھے عمل ہم نے بجا لائے، ہر برائی کے ارتکاب سے ہٹتے رہے۔ اتنا عمل کرنا، عقیدہ اختیار کرنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ایمان بھی پورا، نمازیں بھی پوری، روزے بھی پورے، حج و صدقات و خیرات بھی پورے۔ فرمائے نہیں، ایمان کامل کے بعد، اعمال صالحہ کے کرنے کے بعد اور گناہوں سے اجتناب کرنے کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے۔ اور آج کا عرس اسی امر ربی کی فرما برداری ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک پاکستان کے اطراف و اکناف سے ہمیں اٹھا کر، بیرونی ممالک سے اٹھا کر اللہ کے سچوں کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سچوں کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ لیکن آخری بات حضرات گرامی، ہم بھی الحمدللہ حضور قبلہ ناظر سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ